آج عقیدہ توحید کے درس میں جانور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے اور اس میں کیا تفصیل ہے، اس بارے میں بیان ہوگا۔ تو آج کے درس کا عنوان کیا ہے؟ ذبح، جانور ذبح کرنا۔ اس کا کیا حکم ہے، اس میں کیا تفصیل ہے۔ انسان جو جانور ذبح کرتا ہے تو وہ کبھی اللہ کی عبادت کے طور پر ہوتا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، کبھی وہ واجب ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، اور کبھی جائز اور مباح ہوتا ہے۔ ساری تفصیلات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو جانور ذبح کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، تعظیم اور اجلال کے طور پر جانور ذبح کرنا۔ کسی کی تعظیم اور اجلال کے طور پر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربت پانے کے لیے، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے جانور ذبح کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک کنڈیشن یہ ہے جانور ذبح کرنے کی کہ جانور ذبح کرنے والا کسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے، کسی کے اکرام اور تعظیم میں، اجلال میں جانور ذبح کر رہا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کسی سے ایسی امید رکھتے ہوئے جانور ذبح کر رہا ہے جو امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ کسی کے ایسے خوف کی وجہ سے جانور ذبح کر رہا ہے جو خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ کسی کی اس قدر محبت میں جانور ذبح کر رہا ہے جو محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو جانور ذبح کرنے کی ایک صورت یہ ہے، کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرے، کسی کا مقرب، قریبی اور نزدیکی بننے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرے۔ ٹھیک ہے؟ کسی کی تعظیم اور اجلال میں جانور ذبح کرے۔ تو یہ ہے جانور ذبح کرنے کی ایک صورت۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر وعلیکم السلام، جانور ذبح کرنے کے پیچھے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کی قربت حاصل ہوگی، وہ اللہ کی تعظیم اور اجلال کے طور پر جانور ذبح کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے جانور ذبح کر رہا ہے عبادت کے طور پر۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی عبادت ہے اور ایسا کرنا مشروع ہے، مطلوب ہے، اور ایسا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اس کا حکم دیا ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ٹھیک ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی یعنی جانور ذبح کرنا، اور میری زندگی اور میری موت سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔
تو ان آیتوں سے کیا معلوم ہوا کہ جانور ذبح کرنا عبادت ہے، اور یہ اللہ کی عبادت کب ہوگی؟ جب جانور ذبح کرنے والا اللہ کی تعظیم اور اجلال کے طور پر ذبح کرے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے، اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے ذبح کرے۔ تو یہ جانور ذبح کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس نیت اور ارادے سے کوئی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ جو جانور ذبح کرنا عبادت ہے، اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے جانور ذبح کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قربت پانے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم اور اجلال کے طور پر جانور ذبح کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ شرک کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اور قربانی بھی کرو۔ تو جس طرح سے نماز اللہ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کے لیے پڑھیں گے تو شرک ہو جائے گا، اسی طرح سے قربانی، جانور ذبح کرنا عبادت کے طور پر یہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ آپ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی زندگی اور اپنی موت کا مقصد اللہ کے علاوہ کسی اور کو بناتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو جانور ذبح کرنے کی ایک صورت یہ ہے، کیا ہوئی؟ عبادت کے طور پر جانور ذبح کرنا۔ اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو یہ توحید ہے، عبادت ہے، یہ مطلوب ہے، یہ نیکی ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے اس طرح سے جانور ذبح کیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی اگر ایسا کرے، چاہے وہ فرشتہ ہو، کسی فرشتے کے لیے جانور ذبح کرے، یا کسی جن کے لیے جانور ذبح کرے، یا کسی شیطان کے لیے جانور ذبح کرے، ہے نا، یا کسی جادوگر کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرے، یا اس کے ڈر سے جانور ذبح کرے، ہے نا، کسی جن کے شر سے بچنے کے لیے جانور ذبح کرے، کسی نبی کے لیے جانور ذبح کرے، کسی رسول کے لیے جانور ذبح کرے، کسی ولی کے لیے جانور ذبح کرے، کسی بت کے لیے جانور ذبح کرے، کسی قبر کے لیے جانور ذبح کرے، ہے نا، قبر کے لیے، درگاہ، دربار، آستانہ وغیرہ کے لیے جانور ذبح کرے، تو یہ سب کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے لیے جانور ذبح کرے، کسی امیر کے لیے، کسی وزیر کے لیے، کسی عالم کے لیے، تو یہ سب بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی اگر کوئی جانور ذبح کرے تعظیم کے طور پر، اجلال کے طور پر، تقرب کے طور پر، ٹھیک ہے، رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے طور پہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اچھا، اگر کسی نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ قرآن میں اس کی کیا دلیل ہے کہ اس طرح کا گوشت کھانا حرام ہے؟ جیسے مردہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے ذبح کیے گئے جانور کا گوشت بھی حرام ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ سخت حرام ہے۔ مردہ جانور اور خنزیر کے گوشت سے زیادہ حرام کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردہ جانور کا گوشت کھانا یا خنزیر کا گوشت کھانا یہ صرف حرام ہے، اور غیر اللہ کے لیے ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کھانا یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، وہ فسق ہوگا، حرام ہوگا، لیکن یہ حرام کون سا ہوگا؟ شرک والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔
تم پر حرام کیا گیا ہے مردہ جانور کا گوشت اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، یا اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے، تو یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور کا گوشت اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اس پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، بد دعا کی گئی ہے، وہ ملعون شخص ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1978، ٹھیک ہے، تو واضح ہو گیا۔ اچھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت چاہے اللہ کا نام لے یا نہ لے یا کسی اور کا نام لے یا اللہ کا نام لے اور دوسرے کا بھی نام لے، سب برابر ہے اس میں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی جن کے لیے، کسی قبر کے لیے، بت کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے جانور ذبح کرے اور اس پر اللہ کا نام لے جانور ذبح کرتے وقت، تو وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، تو بھی وہ حرام ہی ہوگا، اگرچہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے۔ وہ اللہ کا نام اس پر لے یا نہ لے یا کسی اور کا نام لے یا کسی کا نام نہ لے، ہر صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، ہر صورت میں وہ شرک ہی مانا جائے گا۔ اللہ کا نام لینے سے وہ ایسا نہیں کہ شرک نہیں ہے یا وہ حلال ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اصل نیت دیکھی جائے گی، ارادہ کیا ہے اس کا، نیت کیا ہے۔ گرچہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے لیکن اس کا مقصد بت کو خوش کرنا ہے، قبر کو خوش کرنا ہے، جن کو خوش کرنا ہے، نبی رسول کو خوش کرنا ہے، کسی عالم کو، کسی وزیر کو، بادشاہ کو خوش کرنا ہے، تو نیت اور ارادے کی وجہ سے اس کا یہ عمل شرکیہ ہے۔ اس پر اللہ کا نام لے یا نہ لے، ٹھیک ہے، یا کسی کا نام نہ لے یا اللہ کا اور دوسرے کا بھی نام لے، ہر صورت میں یہ شرک ہو جائے گا، ہر صورت میں یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مقصد کیا ہے؟ غیر اللہ ہے، لہٰذا یہ شرک ہو جائے گا۔ اس پر اللہ کا نام لے یا نہ لے، دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو گھر میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے جانور ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے دروازے پر یا آنگن میں یا کسی دربار پہ، مزار پہ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنات کا خوف، شیطان کا ڈر۔ ایسا کریں گے تو جنات اور شیطان کے شر سے گھر محفوظ رہے گا، اگر ایسا نہیں کریں گے تو جنات اور شیطان کا شر جو ہے نا وہ حاوی رہے گا گھر والوں کے اوپر، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کس میں آیا؟ یہ شرک میں آ جائے گا۔ اس نیت اور ارادے سے کوئی جانور ذبح کرے یا کرائے تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا، جی ہاں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ، شادی ہوتی ہے تو دلہا اور دلہن کو جب گھر میں لایا جاتا ہے تو ازدواجی زندگی کی بہتری کے لیے یا کسی اور مقصد سے دلہا اور دلہن کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ کام کیا جاتا ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے یا کہیں اور کرایا جاتا ہے، ہاں، اور پھر اس کا خون وغیرہ جو ہے اتار کے پھینکتے ہیں۔ تو جن کے لیے ذبح کرے یا اس مقصد سے ذبح کرے اور اس کا خون جو ہے ادھر ادھر لگائے، مقصد وہی، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی مقصد نہیں، بلکہ مقصد کچھ اور ہے، تو یہ سب شرکیہ ذبائح میں سے آئے گا۔ جی، یعنی کوئی بیمار ہے، ہاں، شفا ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا خوشی سے اللہ کے نام پہ جو ہے نا خود نہیں کھاتے، مدد سے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے اور وہ صدقہ کر دے، ہاں،
तो शेख नियत इसमें ये शामिल है कि आदमी बीमार था, अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया, एक खुशी से चले गए इसके नाम से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नियत ऐसी रहती है अल्लाह का शुक्र अदा। अल्लाह के शुक्राने के तौर पर सदका करना, किसी को रुपए पैसे दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, कपड़े पहना दिया, या कोई भी सदका वाला काम कर दिया तो जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बस ये नियत नहीं होनी चाहिए कि जान का बदला जान। कुछ लोग जो है ना, जान के बदले जान या जान का फिदिया कहते हैं इसको, तो ये नहीं होना चाहिए। जान का फिदिया है। हाँ, जान के बदले जान या जान का फिदिया नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई बीमार है तो शिफा से पहले या शिफा के बाद, शिफा से पहले ताकि अल्लाह ताला शिफा दे इस उम्मीद में सदका करे, या शिफा के बाद शुक्राने के तौर पे तो जायज़ है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जान का फिदिया है या जान के बदले जान है, ये नहीं होना चाहिए। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि मतलब बीमार है या हादसे से बच गए तो जान के बदले जान ही ज़बह करना है और गरीब व मिस्कीनों को देना है उसका गोश्त, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। गरीबों और मिस्कीनों को जो ज़रूरत है आप वो दें, ज़रूर नहीं कि आप जानवर ही ज़बह करके दें, उनको पैसे दें तो उनकी ज़्यादा काम आएगा। जानवर का गोश्त देंगे, हो सकता है उनको इसकी ज़रूरत ना हो, इसके मुकाबले में उन्हें रुपये पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो, कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है। तो पहली किस्म हुई, पहली सूरत हुई जानवर ज़बह करने की। हमने जाना कि ये जानवर ज़बह करना अल्लाह की इबादत कब है और अल्लाह ताला के साथ शिर्क कब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करना या उसका चढ़ावा देना, उसे भेंट करना होता है ना, जानवर ज़बह करके चढ़ाते हैं या भेंट करते हैं गैरुल्लाह के लिए, तो ये कितना ख़तरनाक है। इसकी ख़तरनाकी का अंदाज़ा उस मशहूर हदीस से करें जिसमें ये आया है, और वो हदीस मरफू है या मौक़ूफ़ है, इसमें इख्तिलाफ़ है। बाज़ अहले इल्म ने उसको सही कहा है मौक़ूफ़न, और बाज़ अहले इल्म ने मरफूअन उसको ज़ईफ़ करार दिया है। लेकिन उसकी ख़तरनाकी देखिए कि 2 आदमी का गुज़र हदीस में है, और बनी इसराइल का वाक़या है या पहली उम्मत का वाक़या है, गुज़री हुई उम्मतों का, कि 2 आदमी का गुज़र हुआ एक जगह से, है ना। तो वहाँ एक ऐसी जगह थी कि वहाँ के लोग वहाँ पे बुत रखे हुए थे और किसी को गुज़रने नहीं देते थे जब तक कि वो उस पर कोई चढ़ावा न चढ़ाए। तो 2 आदमी का गुज़र हुआ तो उन दोनों को कहा कि चढ़ावा चढ़ाओ। तो एक ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं चढ़ाऊँ। तो कहा कि एक मक्खी ही सही, उसे मारकर उसका चढ़ावा चढ़ा दो। तो उसने एक मक्खी का चढ़ावा चढ़ा दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस हदीस के मुताबिक तो वो शख्स जहन्नम में चला गया। दूसरे शख्स को कहा कि ऐसा ही करो, तो उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं गैरुल्लाह के लिए चढ़ावा नहीं दे सकता। तो उसे मार दिया और वो जन्नत में दाखिल हो गया, ठीक है। ये मुस्नद अहमद की रवायत है। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि गैरुल्लाह के लिए चढ़ावा चढ़ाना, ठीक है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, गैरुल्लाह के लिए भेंट करना। तो अगर कोई शख्स जानवर ज़बह करके चढ़ावे के तौर पर गैरुल्लाह के लिए ऐसा करे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी बहुत ही बड़ा गुनाह होगा, जैसा कि इस हदीस से मालूम होता है। यही नहीं बल्कि यानी जानवर ज़बह करने का मामला कितना संगीन है और इसमें कितना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इसका अंदाज़ा इससे भी कर सकते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह के नाम पर ही जानवर ज़बह करता है लेकिन किसी ऐसी जगह जानवर ज़बह करता है जहाँ अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा होती है, इबादत होती है, जहाँ कुफ्र और शिर्क का काम होता है, या जहाँ गैर मुस्लिमों का मेला लगता है, तो ऐसी जगह पर जाकर, आस्थानों पर, बुतों के स्थान पर, कब्रों और मज़ारों पर जहाँ शिर्क होता है, ऐसी जगहों पर जाकर कोई जानवर ज़बह करे तो गर्चे अल्लाह के नाम पर ही ज़बह करे, बिस्मिल्लाह पढ़कर ही ज़बह करे, लेकिन ये जायज़ नहीं है, ये हराम नहीं है। मशहूर हदीस है कि एक शख्स ने नज़र मानी, है ना, मन्नत मानी कि वो बवाना के मकाम पर एक ऊँट ज़बह करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या वहाँ ज़माने जाहिलियत में क्या कोई बुत था वहाँ पे जिसकी पूजा होती थी, वहाँ पर पहले जाहिलियत का कोई बुत था जिसकी वहाँ पे पूजा होती थी? कहा कि नहीं। कहा कि वहाँ कोई मेला लगता था उनका पहले?
تو کہا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوفی بنظرک، پھر ایسی صورت میں تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو، وہاں پہ جا کے اور اونٹ ذبح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کنفرم کیا، تحقیق کی کہ وہ کیسی جگہ ہے جہاں پر تم جانور ذبح کرنا چاہتے ہو۔ ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کفر کا کام ہوتا تھا، غیر اللہ کی پوجا ہوتی تھی، یا غیر مسلموں کا میلہ لگتا تھا۔ تو جب کہا کہ نہیں ایسی جگہ نہیں، تو آپ نے اجازت دی۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ایسی جگہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے آج بھی یہ حکم ہے، آج بھی کوئی ایسی جگہ ہے جو اپنی اسی حالت پہ ہے، جس کو دیکھنے ہی سے لگتا ہے کہ یہ مطلب مندر ہے یا چرچ ہے، یا یہاں پہ کفر و شرک کا کام ہوتا تھا، یا غیر مسلموں کا مذہبی تہوار لگتا تھا، اور اس جگہ میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کنورٹ نہیں ہوئی ہے وہ جگہ، عام جگہوں میں یا مسلمانوں کی جگہوں میں وہ نہیں آئی ہے، تو ایسی جگہوں پر جا کر جہاں کفر و شرک کے آثار باقی ہوں، جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ جگہ چینج ہو گئی ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری صورت جانور ذبح کرنے کی، کہتے ہیں کہ کوئی مہمان آیا تو اس کے اکرام میں جانور ذبح کرنا، تکریم میں، مہمان کی تکریم کرنا چاہیے نا، تو مہمان کی تکریم میں ضیافت کے نام پر، مہمان نوازی کے نام پر جانور ذبح کرنا، ٹھیک ہے۔ یا کوئی مناسبت ہے، ولیمہ ہے، عقیقہ ہے نا، یا کوئی خوشی کا موقع ہے، آدمی جانور ذبح کرے، دعوت کرے لوگوں کی، یا گھر بنایا ہے مثال کے طور پر، خوشی ہے، وہ چاہتا ہے جانور ذبح کر کے لوگوں کو دعوت دے، کھلائے، تو اس طرح کی اگر کوئی مناسبت ہے اور جانور ذبح کرتا ہے کوئی اور اس پر اللہ کا نام لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مہمانوں کو کھلانا، لوگوں کو دعوت دے کر کھلانا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا حکم کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی یہ کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولم ولو بشات، ولیمہ کرو ایک بکری ہی صحیح۔ اور مہمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی تکریم کرے۔ تو یہاں پر نیت ارادہ کیا ہے؟ نیت اور ارادہ مہمان کی تکریم ہے یا ولیمہ وغیرہ نیت ہے، اور جانور ذبح کرے گا شرعی طریقے سے اور اللہ کے نام پر، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ ایک تو ہوا اللہ کی عبادت کے طور پہ کرنا، جیسے قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ میں جیسے جانور ذبح کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں جانور قربان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت ہے یا نہیں؟ جی ہاں۔ صدقہ، کوئی یوں ہی صدقہ کرنا چاہتا ہے جانور ذبح کر کے، یہ عبادت ہے، تو اس کا حکم گزرا۔ اگر اللہ کے لیے کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر غیر اللہ کے لیے کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یا کسی نے نظر مان لی ہے کہ میں اللہ کے لیے جانور ذبح کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو وہ کام ہو گیا، تو وہ جانور ذبح کرے گا، وہ عبادت ہے۔ تو وہ سب ایک کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ یہ اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے براہ راست، ہے نا، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مطلب یہ واجب ہے بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں کیا ہے؟ مستحب ہے، ولیمہ کرنا، عقیقہ کرنا، دعوت دینا، مہمان کی تکریم کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ جائز ہے، اور اس کا بیان ہو گیا آپ کے سامنے، دلیل بھی دے دی گئی کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، عقیقہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، مہمان کی تکریم کرنا اس کا بھی حکم آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ مہمان کی تکریم کے طور پر جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے کہا گیا کہ غیر اللہ کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کرنا شرک ہے، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ اللہ کا نام دونوں جگہ لے رہے، نیت وہاں غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس میں نیت کیا ہوتی ہے؟
اس میں نیت ان کو خوش کرنا ہوتا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہوتا ہے، اور گوشت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. ان کو گوشت نہیں کھلایا جاتا ہے، گوشت لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. جیسے کہ جو قبر پہ یا بت پہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے قبر کے لیے، بت کے لیے، ہے نا، تعظیم کے طور پر، مقصد ہوتا ہے رضا، خوشی، مراد پوری کروانا وغیرہ وغیرہ. لیکن گوشت کو کیا کیا جاتا ہے؟ بت نہیں گوشت کو کھاتا ہے، قبر گوشت کو نہیں کھاتی ہے. یا کوئی امیر آیا، کوئی وزیر آیا، کوئی بادشاہ آیا آپ کے شہر میں، اور آپ نے جانور ذبح کیا اس کی تعظیم کے لیے، تو وہ بادشاہ، وہ وزیر، وہ عالم وہ گوشت نہیں کھاتا ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ ان کے استقبال میں، ان کی تعظیم میں جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتا ہے. نیت کیا ہوتی ہے؟ تعظیم. تو یہ سب غلط ہے، یہ سب شرک ہے. لیکن مہمان جو آیا اور اس کے استقبال میں، اس کی تقریب میں جو ہم نے جانور ذبح کیا، تو وہ مہمان ہی کھاتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ فرق ہے دونوں میں. غیر اللہ کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کریں گے وہ شرک ہو جائے گا، مہمان کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کریں گے یہ شرک نہیں ہوگا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ نیت اور ارادے کا، مقصد کا. ٹھیک ہے؟ وہاں مقصد صرف ذبح کرنا ہوتا ہے تعظیم کے طور پر، اور گوشت سے مطلب نہیں ہوتا ہے، گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں مہمان جب آئے تو مہمان کو باضابطہ تک کھلایا جاتا ہے. مہمان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں اس کو کھلانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 3، تیسری قسم جانور ذبح کرنے کی، آدمی خود کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے جانور ذبح کرے طبیعت کی کبھی، تو بجائے اس کے کہ ہم بازار سے خرید کے لائیں، خود ہی چلے گئے اور جانور لے آ کے ذبح کیے خود سے، یا مسلخ میں جا کے ذبح کروائے خود کھانے کے لیے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. فریج میں رکھیے، اپنا کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یا ایک قصاب ہوتا ہے، وہ جانور ذبح کرتا ہے تجارت کے لیے، خریدنے بیچنے کے لیے مقصد ہوتا ہے، تو جائز ہے اس کا. تو کھانے کھلانے کے لیے، خریدنے بیچنے کے لیے جانور ذبح کرنا شرعی طریقے سے اور اللہ کا نام لے کر، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حلال ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے؟ یہ عبادت نہیں، یہ شرک نہیں، لیکن یہ جائز ہے اور مباح ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے تابع کر دیا ہے جانوروں کو، تو وہ جانور پر سوار بھی ہوتے ہیں لوگ، اور ان جانوروں کا گوشت بھی لوگ کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے. تو کھانے کھلانے کے لیے، تجارت کی غرض سے جانور ذبح کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 72 ہے. ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس طرح کا عمل ہوا کرتا تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. جو جانور ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ کا نام لینا واجب ہے. اللہ کا نام نہیں لیں گے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. سورہ انعام آیت نمبر 118، کہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم واقعی اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کس جانور کا گوشت کھانے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے؟ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو جانور ذبح کرتے وقت، چاہے وہ قربانی ہوں، چاہے وہ مہمان کے لیے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، ہے نا، یا خود کھانے کے لیے، یا جو قصاب ہوتا ہے جانور ذبح کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر کس کا نام لینا چاہیے؟ اللہ کا نام. اور یہ کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہے. بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 121 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے. سورہ انعام آیت نمبر 121. ٹھیک ہے؟ تو اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا تو یہ تو شرک ہے. شرک میں دونوں آئے گا، پھر سے سن لیجئے. غیر اللہ کی رضا کے لیے، غیر اللہ کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کرے، یہ بھی شرک ہے. اور اگر
अल्लाह के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम लिया जाए जानवर ज़बह करते वक्त तो ये भी शिरक है, ये भी शिरक है। कोई कहे कि मैं मेहमान के लिए जानवर ज़बह कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो अल्लाह का नाम उस पर नहीं ले रहा बल्कि मोहम्मद का नाम ले रहा है, काबा का नाम ले रहा है, ईसा मसीह का नाम ले रहा है, किसी बुत, किसी वली, किसी कब्र का नाम ले रहा है, तो वो भी शिरक हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? शिरक हो जाएगा। क्यों? उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया बल्कि गैरुल्लाह का नाम लिया। तो जानवर ज़बह करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लेना ये शिरक है, या अल्लाह के साथ साथ गैरुल्लाह का नाम लेना ये भी शिरक है। कोई बिस्मिल्लाह व मोहम्मद कहे, अल्लाह का नाम भी ले और मोहम्मद का भी नाम ले, तो ये शिरक हो जाएगा, ठीक है, ये शिरक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि किसी का नाम नहीं ले रहा है, जानवर ज़बह कर रहा है मेहमान के लिए मिसाल के तौर पर, ठीक है, और अल्लाह का नाम उसने नहीं लिया, तो इसका गोश्त हलाल होगा या हराम होगा? ना अल्लाह का नाम लिया ना किसी और का नाम लिया, ये हलाल होगा या हराम होगा? हराम होगा, ये हलाल नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का नाम लेना वाजिब है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो वो हलाल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भूल गया, अगर कोई भूल गया और उसने जानवर ज़बह कर लिया, तो उसका क्या है? नियत उसकी है कि मैं ये तो नियत क्या है? कि अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाह बोलूँगा मैं जब मैं डांटते हो, नियत तो रहती है उसकी कि मैं जब भी ज़ुबा करूँगा मैं बिस्मिल्लाह बोलूँगा, लेकिन वो वक्त पे याद नहीं है, भूल गया भूल गया तो हलाल है। मेरा मान वो नियत है वो बिस्मिल्लाह वालों आप खाना कैसा शुरू करने से पहले। हाँ, तो अगर कोई मुसलमान जानवर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो इसमें इख्तिलाफ है अहले इल्म का। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि हलाल नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का नाम लेना वाजिब है, तो हलाल कैसे होगा? जबकि दूसरे बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि हलाल है, इसलिए कि भूल गया है और भूल चूक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इस्लाम का क़ायदा है, भूल चूक पे अल्लाह ताला मुआख़ज़ा नहीं करता है कि नहीं? आयतें भी और हदीसें भी है इस बारे में। तो अगर वो मुसलमान हैं और उसकी आदत है जानवर ज़बह करना अल्लाह का नाम लेकर, लेकिन कभी भूल गया किसी दिन, तो कोई हरज की बात नहीं है, भूल चूक अल्लाह माफ़ करने वाला है, क्योंकि वो ईमान वाला है, उसकी नीयत, उसका इरादा, उसके दिल को देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जानबूझकर अगर कोई अल्लाह का नाम ना ले, एक होता है भूल जाना, एक होता है जानबूझकर दरकिनार कर देना, तो दोनों में फ़र्क है। भूल गया तो इंशाअल्लाह चलेगा, लेकिन जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ दिया है तो फिर हलाल नहीं होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आखिरी मसला अहले किताब का ज़बीहा। जानवर ज़बह करने वाला अगर गैर मुस्लिम हो तो वो हलाल है या हराम है? नहीं, गैर मुस्लिम हो तो हलाल है या हराम है? गैर मुस्लिम की दो किस्म हैं, एक कुफ़ार, मुशरिकीन, बुत परस्त वगैरह वगैरह, और दूसरी किस्म अहले किताब जिसमें यहूद और नसारा आते हैं, ठीक है। तो यहूद और नसारा का ज़बीहा हलाल है, और यहूद और नसारा के अलावा जो दूसरे गैर मुस्लिमीन हैं उनका ज़बीहा हलाल नहीं है। यानी जैसे कि हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है या नास्तिक है, किसी दीन को नहीं मानता है, अगर वो जानवर ज़बह करे, ठीक है, तो वो हलाल नहीं है, वो हराम है। अगर वो मुसलमानों को दिखाने के लिए अल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़बह करे तो भी हराम है, तो भी क्या है? हराम है। क्यों? इसलिए कि वो काफिर है, मोमिन नहीं है, वो तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए ताकि उसका माल बिके वो अल्लाह का नाम ले रहा है। उसका ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए कि वो ईमान वाला ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर जानवर ज़बह करने वाला अहले किताब में से है, कोई यहूदी है या नसरानी है, और वो जानवर ज़बह करता है, तो उसका ज़बह किया हुआ जानवर का गोश्त हलाल है या हराम है? तो उसका हलाल है, हलाल है, हलाल है। सूरह माइदा आयत नंबर 5, व ताअमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम
اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی بس اتنا اس میں آگے آ رہا ہے، جانور ذبح کرتے وقت اس نے غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو، تو مسیح کا نام نہ لیا ہو، عزیر کا نام نہ لیا ہو۔ اگر ذبح کرتے وقت اس نے غیر اللہ کا نام لیا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ایک مسلمان غیر اللہ کا نام لے گا تو حلال نہیں ہوگا، تو پھر وہ غیر مسلم ہے، وہ غیر اللہ کا نام لے گا تو بدرجہ والا حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایک شرط یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کا نام نہ لے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جو شرعی طریقہ ہے جانور ذبح کرنے کا اس طریقے پر وہ ذبح کرے، ہاں حلقوم کٹنی چاہیے، خون بہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ مشین سے اس کو مار دیا، کرنٹ سے مار دیا یا جھٹکے سے جو ہے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دو شرط اہل علم نے بیان کی ہے، غیر اللہ کا نام نہ لے اور شرعی طریقے سے ذبح کرے، تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ لیکن اگر ہمیں معلوم نہیں کہ یہودی نے، نصرانی نے اللہ کا نام لیا ہے یا غیر اللہ کا نام لیا ہے، معلوم نہیں ہے، اس کی دکان ہے، ہم گیا اس کی دکان پہ خرید کے لے آئے، ہم نے پوچھا بھی نہیں، اس نے بتایا بھی نہیں، اس نے ذبح غیر اللہ کا نام اس نے لیا یا اللہ کا نام لیا، کس کا نام لیا، تو دریافت کرنا چاہیے، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم پوچھیں، اس کا اہل کتاب میں سے ہونا یہ کافی ہے، اہل کتاب میں سے ہے اور اہل کتاب کے ذبیحہ کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تو ہم یہ سمجھ کر گئے ہیں اس کے پاس کہ اہل کتاب میں سے ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے، تو ہم اس سے لے سکتے ہیں، پوچھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اس سے کہ تم نے کیسے ذبح کیا اور تم نے کس کا نام لیا۔ ہاں اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے غیر اللہ کا نام لیا ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا ہے، جھٹکا دیا ہے، کرنٹ لگایا ہے مشین سے، تو پھر ہمارے لیے حلال نہیں، لیکن جب تک معلوم نہیں ہے تب تک ہمارے لیے حلال ہے اور پوچھنا واجب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شک ہو جائے تو وہاں پہ اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھ سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں، نارمل حالات میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا حلال ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں اس کا تو بیان آیا، غیر مسلم جو ہندو ہے یا دوسرے جو اہل کتاب کے علاوہ جو بھی ہیں، اس کا ذبح کیا ہوا جانور ہر صورت میں حرام ہے، ہر صورت میں حرام ہے، وہ چاہے جیسے ذبح کرے، شرعی طریقے سے ذبح کرے یا غیر شرعی طریقے سے، اور وہ چاہے اللہ کا نام لے یا نہ لے یا کسی اور کا نام لے، ہر صورت میں حرام ہے۔ حلال صرف اہل کتاب کا ذبیحہ، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ان دو شرطوں کے ساتھ اہل علم نے بیان کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں سارے مسائل آ گئے، کچھ باقی ہے؟ یہ تو ذبح جو جانور جب زندہ ہے اس کو ذبح کریں گے، اب مچھلی کو مر گیا، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہے، مچھلی کا خاص حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سمندر کے پانی کے بارے میں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور سمندر کے پانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں وضو کرنا ہے، ہم کیا کریں، سفر میں ہوتے ہیں سمندر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں جو مردہ جانور ہیں وہ حلال ہے۔ مردہ جانور، سمندر کا مردہ جانور، وہ جانور جو صرف پانی میں زندگی گزار سکتا ہے، پانی کے باہر زندگی نہیں گزار سکتا، ایسا جانور چاہے وہ مچھلی ہو یا کچھ اور ہو، وہ حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا وحلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردے حلال کیے گئے ہیں، الحوت والجراد، مچھلی اور ٹڈیاں جو ہوتی ہیں، اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے یہاں سے ٹڈی جو بولتے ہیں، جو ہم لوگ اپنے جو بھاشا میں جو سگا بولتے ہیں، جو